بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کم و بیش 2000 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے: یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا، اس سے چھوٹے کا نام روبیل، اس سے چھوٹے کا نام شمون، اس سے چھوٹے کا نام لاوی، پھر زبولون، پھر یجر، پھر دان، پھر فتائی، پھر جاد، پھر آسر، پھر یوسف، اور سب سے چھوٹے کا نام بنیامین۔ ان میں حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ آپس میں حقیقی بھائی تھے، جبکہ باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے آپ کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں میں تشریف لائے اور ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچایا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل صحیح سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے پر خون تو لگایا تھا، لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یبشرا ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید مملیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ وہاں سے بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے آپ کا قمیض پیچھے سے پکڑا تو وہ پھٹ گیا اور زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے تو خود مجھے لوایا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا،
اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے با آواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹ بولتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو اس نے ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، جن میں ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، وہ دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی، جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ جبکہ دوسرے آدمی کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔
اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ بادشاہ کا خواب بیان کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائیں تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ اس نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسایا تھا۔ اس نے کہا کہ خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا اور آپ سے بھی مشورہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک لے کر کھیتی کی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے، آئندہ اپنے اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم اپنے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے سکیں اور ہم اپنے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟
میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ میرے ساتھ وعدہ کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا، اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی۔ ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ وہ آدمی بولا، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس سے وہ شاہی پیالہ نکلے گا وہ بندہ ہی اس کی سزا بھگتے گا۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی دی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکال لیا گیا۔ بھائی بولے، اے عزیز مصر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کے سوا کسی کو نہیں پکڑوں گا جس کے پاس میں نے اپنا سامان پایا، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی سخت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا نہ فرمائیں، یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آ گئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ جان سے گزر جائیں گے۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا، میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، سچ سچ بتائیں، آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین میرا بھائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے تم سب لوگوں کو معاف کر دیا، اللہ پاک بھی تم سب لوگوں کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، تو ان کی آنکھوں میں روشنی پھر سے آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آنا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے گیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اور پوتے مصر کو روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر والوں اور اہل عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام 4000 کا لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے کتاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا کہ کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکروں اور سواریوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی بنبناہٹ نے عجیب سا سماع پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکم یا مذہب الاحزان، کہ اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔
پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو آپ علیہ السلام کے جسد خاکی کو سنگ مرمر اور لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا، اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں رکھ دیا تھا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس صندوق کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک میں ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔